چوتھا استعمال، لو کا استعمال تقدیر کے ایسے مسئلے پر جس سے اپنے گناہ پر بندہ دلیل پیش کرے. یعنی میں نے فلاں گناہ کیوں کیا؟ تقدیر میں لکھو اللہ کی چاہت ہے، اللہ نے چاہا، تقدیر میں لکھا ہوا. فلاں گناہ میں نے کیا، ہو گیا، تقدیر میں یوں ہی لکھا ہوا. اپنے کیے کو تقدیر پہ ڈال دے. اللہ اگر نہ چاہتا وہ گناہ میں نہ کرتا. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے لو شاء اللہ ما اشرکنا، ہم شرک کر رہے ہیں، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اللہ اگر چاہتا ہم شرک نہ کرتے تو اپنی معصیت کو وہ کس پر ڈال رہے ہیں؟ تقدیر کے لکھے ہوئے پر. نوشتہ ہے تقدیر. اس معنی میں بھی لو جو ہے وہ ناجائز. آپ کے ذہن میں ایک اشکال آئے گا کہ آدم علیہ السلام نے نوشتہ تقدیر سے استدلال کیا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، عالم ارواح میں دونوں کی ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام. ملاقات کی کیفیت اللہ جانتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انت ابونا، آپ ہمارے باپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت دی، صرف ایک دانے سے روکا تھا، آپ وہ کھا بیٹھے اور خود بھی جنت سے نکلے، ہمیں بھی نکال دی. وہ دانا اگر آپ نہ کھاتے تو آپ جنت میں ہوتے، ہم آپ کی اولاد بھی جنت میں ہوتے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ فضاحتنا، آپ نے ہمیں فضیحت میں ڈال دی، آپ نے ہمیں فضیحت میں ڈال دی. یہ موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض تھا. آدم علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ کیا جواب تھا؟ کہ لما تحتج علی بما كتب اللہ علی، کہ تم اس مسئلے پر کو دلیل بنا کر مجھ سے بحث کیوں کر رہے ہو جو اللہ نے لکھا ہوا تھا. نوشتہ تقدیر تھا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے یہ دانہ کھانا ہے، وہ میں نے کھایا، جنت سے نکل گیا. تو کہتے ہیں یہ ایک نافرمانی. آدم علیہ السلام نے بھی اس نافرمانی پر تقدیر کے لکھے ہوئے سے استدلال کیا. لیکن فرق ہے ان دونوں باتوں. مشرکین کا کہنا ہمارا شرک کرنا اس لیے ہے کہ تقدیر میں یوں ہی لکھا ہوا ہے، وہ شرک میں ملوث ہونے کے ساتھ ہے. آدم علیہ السلام نے یہ بات کب کہی؟ توبہ کر کے، استغفار کر کے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. سچی توبہ کی، اللہ نے قبول کر لی. ٹھیک ہے، اب جو ہو چکا بندہ اس کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. جو ہوا ہے وہ تقدیر کے منافی تو نہیں. اللہ کی تقدیر غلط نہیں ہو سکتی، تقدیر کے مطابق ہے. لیکن معصیت پر یہ جملہ کب کہا جائے گا؟ جب توبہ کر لی جائے اور معاملے کو پاک صاف کر لیا جائے. اس طرح لو کا استعمال ایک اور بھی ہے، یہ مختلف تمناؤں میں لو کا استعمال کرنا. اگر میں یوں کر لوں مجھے فلاں چیز مل جائے. اس کا تعلق مستقبل سے، ماضی سے نہیں. ان ماضی کے امور کے تعلق سے لو کا استعمال ممنوع ہے. مستقبل کے حوالے سے اگر میں یوں کر لوں، کل ایسا کر لوں تو مجھے فلاں چیز مل سکتی. زمانہ ہے مستقبل، تمنا. یہ تمنا کیسی؟ اس تمنا کی دو قسمیں، یا تو آپ کی تمنا اچھی چیز کی ہے یا بری چیز کی، یا اچھی چیز کی یا بری چیز کی. اگر تمنا آپ کی خیر کی ہے تو پھر لو کا استعمال جائز ہے، جس کا تعلق زمانہ ماضی سے نہیں بلکہ زمانہ مستقبل سے. اور تمنا بری ہے تو پھر وہ چیز بھی بری ہے اور لو کا استعمال بھی برا ہے. تو مستقبل میں کوئی تمنا آپ کرنا چاہیں اس کے لیے لو کا استعمال آپ کی تمنا پر موقوف ہے. تمنا اگر خیر کی ہے تو لو کا استعمال درست ہے اور تمنا بھی درست ہے. اور تمنا اگر شر کی ہے، کسی معصیت کی ہے، تو وہ تمنا بھی باطل ہے اور لو کا استعمال بھی غلط ہوگا.